چوتھی چیز مقدار، کوانٹٹی. میں نے مثال دی، اگر کوئی ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، مجھے ثواب زیادہ ملے گا، میں 5 پڑھوں گا بولے گا. یہ کیا جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھوں میں جمعہ کے دن بھی 4 پڑھوں گا؟ یہ کیوں سفر میں قصر کیوں؟ میں تو 4 مکمل ہی کروں گا، مجھے ثواب زیادہ ملے گا. نہیں ملے گا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی تمہیں دشمن کا خوف اگر ہو تو تم کیا کر لو؟ نماز قصر کر لو. اب فتح مکہ ہو گیا تھا، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول ابھی تو یہ علت دشمن کا خوف نہیں ہے، پیس ہو گیا ہے، ابھی اسلام پھیل گیا ہے، کیا اب ہم اکمال کر سکیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هذه نعمت اللہ علیکم فاقبلوها، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو قبول فرما لو. تو سفر ہے، آپ کو اس میں مقدار ہے قصر کی، وہ اس کے سب شروط ہیں کہ آپ کا سفر کیسا ہو اور سفر واقعی عرف میں ہو، یہ سب فقہی مسائل ہیں. میں صرف آپ کو یہاں مقدار ثابت کر رہا ہوں. تو سفر میں قصر ہے تو قصر ہے، بس آپ اس قصر کو اتمام کروں گا میں، تو آپ مقدار سے ہٹ رہے ہیں. مقدار ہے، اس مقدار سے آپ کوانٹٹی اور بڑھیں گے تو آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، آپ کے لیے درست نہیں ہے. مقدار العمل کی مطابقت ہونا بہت ضروری ہے. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں. حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں سعید بن المسیب؟ نام یاد رکھ لیجئے، تابعی سعید بن المسیب ابن المسیب. لوگوں میں 4 مذہب مشہور ہو گئے. کتنے مذہب؟ 4 اماموں کو جانتے ہیں لوگ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. 4 ائمہ کو جانتے ہیں لوگ، بس 4 ائمہ کی اتباع، 4 ائمہ کی فقہ اس پر ہے. علم میں رسوخ رکھنے والے اس سے بڑے کئی لوگ تھے، بے شمار تھے. امام ابو حنیفہ سے زیادہ فقہ رکھنے والے، امام مالک سے زیادہ علم رکھنے والے، امام شافعی سے زیادہ گہری نظر رکھنے والے ائمہ تھے، مگر ائمہ نہیں بنائے گئے. اس کے وجوہات ہیں، ان کی شاگردیت اور عصبیت کی وجہ سے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ برکیف سعید المسیب یہ تابعی ہیں، سبحان اللہ. یہ ان کے تعلق سے یہ بات ہے کہ سعید المسیب جس جگہ پر ہوتے وہاں فتویٰ کوئی جرأت نہیں کرتے تھے فتویٰ دینے کی. کہتے کہ سعید المسیب شہر میں ہوتے ہو آپ مجھ سے فتویٰ پوچھیں. سبحان اللہ، یہ ادب ہے. یہ آداب المفتی والمستفتی، فتوے کے آداب ہیں. ایک عالم کا ادب ہے کہ ایک عالم جواب جانتے ہوئے بھی اگر بڑا عالم موجود ہے تو وہ ہرگز جواب نہ دیں. ادب یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، آپ یہاں پوچھئے، شیخ یہاں پر ہیں. اگر وسیلہ آپ کے قریب ہیں تو آپ یہ کہیں کہ شیخ یہاں پر ہیں، جواب دیں. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کبھی مجلس میں کوئی کسی شیخ سے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہی رہتے ہیں، دوسرا آ کر کوئی بھی عام آدمی ارے نہیں وہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے، وہ کر سکتے. بالکل ادب کے خلاف. علم میں رسوخ رکھنے والے ائمہ تلمیذ ہونے کی سبب صرف وہ جواب دینے کی جرأت نہیں کرتے. وہ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے حوالہ دیتے کہ یہاں پر عالم دین ہے، آپ ان سے یہ فتویٰ پوچھیے، آپ ان سے یہ جواب سنیے. یہ بہتر انداز میں جواب دیتے ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کتنا سمپل سی چیز. حضرت ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مت تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ، کیا سوال کرتے ہیں؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر کی سیرت میں صرف تقوی کی بحث کو اگر نکال کر کے کتاب لکھے تو اتنی موٹی کتاب لکھے گا.
ان کا تقوی. کس کا تقوی؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. یبن الخطاب، امیر المؤمنین یبن الخطاب. سبحان اللہ. حضرت عمر بن الخطاب کیا پوچھتے ہیں؟ بڑے عالم، وہ علم میں عبداللہ بن مسعود کو اونچا سمجھتے تھے. ان سے سوال کرتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، ذرا ایکسپلین کیجیے. سبحان اللہ. تو بہرحال الغرض، میں بات سے شاید ہٹ رہا ہوں. عبداللہ بن یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے. یہ ہمارے سلف، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہارون رشید کا دور، ہارون رشید کا دور تھا یہ. تو آپ حدیث کا علم، حدیث علم دیتے تھے مسجد میں. آپ اپنے ایک شاگرد کو غائب پا لیا، کئی دن سے غائب تھے. عبداللہ بن فلاں نام تھا ان کا. تو بہرحال جب وہ دوبارہ درس میں حاضر ہوئے تو سعید نے پوچھا ابن المسیب رحمہ اللہ علیہ کہ وجہ کیا ہے، آپ کئی دنوں سے غائب تھے درس میں. تو انہوں نے بتایا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے میں غائب تھا، پریشان تھا. اڈھیر عمر کے تھے. تو بولے کہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیے؟ کہا مجھ سے اب کون کرے گا، اڈھیر عمر پہ پہنچ گیا. اڈھیر عمر، بوڑھا نہیں، اڈھیر عمر پہ ہوں، 45 اراؤنڈ 50 کے قریب ہوں. تو سعید نے اسے کہا کرنا چاہتے ہو شادی؟ میرے پاس کہا کچھ ہی درہم باقی ہیں، مہر دینے کے لیے بھی نہیں ہے، کون کرے گا؟ سعید بن مسیب اپنی بیٹی سے نکاح کروا دیا. کس سے؟ اپنی بیٹی سے نکاح کروا دیا. لنگڑی تھی، لولی تھی، کانی تھی، کالی تھی، سبحان اللہ نہیں، نوجوان تھی. وقت کے شہزادے کا رشتہ آیا ہوا تھا، ہارون رشید کے بیٹے کا رشتہ آیا ہوا تھا، رشتہ پڑا ہوا تھا، ابھی تک جواب نہیں دیے تھے. شہزادے کا رشتہ گھر آ کر پڑا ہوا ہے. آپ نے ایک اڈھیر عمر طالب علم کو اپنی بیٹی دے دیا. اور تو اور مزید مجھے جو کہنا ہے واقعہ طویل ہے. نکاح کروا دیے، وہی اشارہ دے دیے. اب وہ اتنے اس میں سمجھے نہیں، نکاح بھی پڑھا دیے. اب آئے گھر، میرے گھر، میں گھر میں تھا، شام میں بیٹی کو بھی لے کر آ گئے وداعی کرنے کے لیے. دروازہ کھٹکھٹائے، میں پوچھا کون؟ کہا سعید. مجھے یہاں ایک بات کہنا ہے. کہا سعید. اب میرے ذہن میں کون سعید، یہ سعید، وہ سعید، یہ سعید، سب ادھر ادھر ذہن جا رہا تھا. کیوں ایسا ہوا؟ استاد کی طرف توجہ کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ یقین جانیے، کہتے ہیں طالب علم، کیونکہ حضرت سعید کا ایک لمبے عرصے تک مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، کوئی تھرڈ جگہ گئے نہیں. اس لیے کسی کو معلوم نہیں کہ سعید یہاں تک آئیں گے. سبحان اللہ. کہا کون سعید؟ میں سوچنے میں لگ گیا کون سعید؟ فلاں سعید، فلاں سعید، فلاں، ان کو سوچ رہا ہوں. پھر دروازہ کھولا تو آپ سعید بن مسیب. کہا کہ یہ لو اپنی امانت لے لو. بیٹی کو دے دیے، چلے گئے. اور مزیدار سنیے. اب رات گزری، کچھ دن گزرے، گزرنے کے بعد طالب علم پھر تیار ہوئے کئی کے لیے، درس کے لیے، درس میں آنے کے لیے تیار ہوئے. تیار ہو کر نکل رہے ہیں. پوچھا، بیٹی پوچھ رہی کہاں جانا ہے؟ بولے درس میں جانا ہے، سعید کے پاس جانا ہے. بیٹھو یہیں پر، سعید کا پورا علم میں تم کو دوں گی. اللہ اکبر.
سعید کا علم میں تم کو دوں گی. سبحان اللہ. ایک تو شباب نوجوان شہزادے کے وقت شہزادے کا رشتہ پڑا ہوا ہے، اور بیٹی ٹیلنٹ علم سے بھری ہوئے، علم میں رسوخ رکھنے والی ماشاء اللہ. کس بیس پر دیا انہوں نے رشتہ؟ دینداری. کس بیس پر دیا؟ دینداری. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ وإلا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. ایسا رشتہ آ رہا ہے تمہارے پاس، تم اس کے دین سے، اس کے اخلاق سے تم اگر راضی ہو جاؤ، نکاح کروا دو خاموش. وإلا یہ چھوڑ کر ہائٹ ایسی چاہیے مجھے، ہاں تھوڑا جو ہے لڑکا داڑھی تھوڑی چھوٹی ہی چاہیے، یا پھر جو ہے بزنس خاص گھر والا چاہیے، یہ سب چیزیں آپ دین سامنے آ گئے، آپ کے اخلاق سامنے آ گئے، سوچنا نہیں ہے آپ کو. خاندان ایسا ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا، ایک لڑکا رہنا، ساس نہیں رہنا، سسرا نہیں رہنا، ایسی چیزیں اگر سوچتے رہیں گے تو وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. فتنے و فسادات ہی ہونے والے ہیں. آپ کتنا سوچیں گے ایسے ہی فسادات آپ کے سامنے آئیں گے. خرابیاں آج کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ رشتے آج خلے، طلاقیں، ڈیورسز کیوں ہو رہے ہیں؟ لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے، پھر اسی طرح سے اپنے آپ کو خودکشی، سوسائڈ، یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خلاصہ کلام، رشتہ کرتے وقت دین کو بنیاد نہیں رکھتے. اس کے بعد پورے دیگر اسباب بعد میں آتے ہیں. پہلا سبب رشتہ کرتے وقت دین کو مقدم نہیں رکھتے. الغرض میں اپنے عنوان سے بدل رہا ہوں، ہٹ رہا ہوں، میں اپنی بات پر آتا ہوں. سعید بن المسیب، صرف ان کا نام آ گیا تو بات طویل چلے گی ہماری. سعید بن المسیب، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نماز فجر کی سنت ادا کی آپ نے. نماز فجر کی سنت ادا کی. آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، مسئلہ فقہی مسئلہ، طلوع فجر سے لے کر طلوع فجر یعنی سحری کا وقت جہاں پر ختم ہو رہا ہے، وہاں سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، بلکہ مزید پھر دوسرا وقت شروع ہو گیا، آفتاب جب عین طلوع ہو رہا ہے، حتیٰ ترتفع جو حدیث میں لفظ ہے، وہاں تک بھی سوائے آپ کے 2 رکعت سنت کے اور 2 رکعت فرض کے کوئی نماز نہیں ہے. غیر سببی کوئی نفل نہیں ہے، کوئی بھی نفل نہیں ہے. ہاں البتہ سببی نماز جیسے داخل ہو گئی. ایگزامپل، آپ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی بولے تو یہ بھی ایک صورت ہے، اس کی بھی کیفیت بتائیں فقہا. کیفیت یہ ہے کہ آپ گھر پر سنت پڑھ لیے 2 رکعت، اس کے بعد آپ مسجد کو آئے، ابھی 5 منٹ باقی ہیں یہاں پر، تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں. یا پھر آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، وضو ٹوٹ گیا آپ کا، وضو کر کے پھر آئے، آپ کا 4-5 منٹ اور باقی ہے، آپ تب ایسی صورت میں تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں. ورنہ آپ اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد چپ ایسے اور 2 رکعت نفل پڑھیں گے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے. سببی نماز ہونا چاہیے، غیر سببی نماز عام نفل آپ نہیں پڑھ سکتے. کیفیت میں بات چل رہی ہے، ہماری مقدار میں بات چل رہی ہے. سعید بن المسیب 2 رکعت سنت پڑھ کر بیٹھے تھے مسجد میں، تو ایک صاحب جو ہے 2 رکعت پڑھے، وہ بھی پڑھ کر کے پھر اٹھے، انہوں 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے ہاتھ پکڑ کے کھینچے بٹھا لیے، بیٹھو. بولے کیوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. مقدار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. وہ فجر بھی کیسی؟ ہلکی، کافرون و اخلاص پر مشتمل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے. تو انہوں نے سوال کیا، وہ آدمی نے سوال کیا، کیا کسی کو نماز پڑھنے پر گناہ ملے گا؟ یہی آج کی عقلیں کہتی ہیں، کیا کسی کو نماز پڑھنے پر گناہ ملے گا؟ نہیں نہیں نہیں، تمہیں نماز پڑھنے پر گناہ نہیں ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تم کو گناہ ملے گا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
مخالفت پر آپ کو گناہ ملے گا، مخالفت مقدار میں ہو رہی ہے۔ اگر کوئی کہے 5 رکعت پڑھے تو ظہر کی مجھے گناہ ملے گا، نہیں، نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں مخالفت کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی یہ کہے کہ میں جمعہ کے دن خاص کر کے روزہ رکھوں مجھے گناہ ملے گا، روزہ رکھنے پر گناہ ملے گا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے تو تجھے یہاں پر کیا ہے؟ گناہ ملے گا۔ الغرض مطابقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں یہ چیز سنت میں داخل ہے کہ مقدار بھی، مقدار العمل، وہ عمل کا مقدار بھی ہونا ضروری ہے۔